جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی، اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبسکرائب کرنا جائے۔ ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، صورتحال کچھ ایسی ہے، اس لیے اتنی تاخیر سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اصل میں موقع ایسا ہے، طارق جمیل صاحب پاکستان میں بہت جانی مانی اور بہت باوقار، بہت ہی قابل عزت شخصیت ہیں۔ ان کے بیٹے کی موت، اور وہ بھی گولی لگنے سے جو موت ہوئی ہے، اس کو لے کر کے بہت سی خبریں اس وقت چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ یہ خبر تقریباً شام 7 بجے کی آ چکی تھی، لیکن میں نے اس پہ فوری طور پہ ویلاگ اس لیے نہیں کیا، جب تک وجوہات معلوم نہ ہو جائیں تو بریکنگ نیوز کی دوڑ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ باقیوں سے بھلے لیٹ آؤں، اور میری ویڈیوز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فوری طور پہ کم آتی ہیں، لیٹ آتی ہیں، تاکہ میں خبر کی اتھینٹسٹی کو جانچ لوں۔ ابھی جو آفیشیل ورژن پولیس کی جانب سے آیا ہے کہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی موت کیوں ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اسی کو تصدیق شدہ مانا جائے گا۔ جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے ایسی ہی بات ہے، یہی صورتحال ہے۔ اور یہ ایک ایسی، یعنی ان کے جو بیٹے ہیں طارق جمیل صاحب کے، وہ ایسی صورتحال سے گزر رہے تھے جہاں میرا خیال ہے کہ آج معاشرے کا ہر چوتھا پانچواں شخص اس صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس کی جو انٹینسٹی ہے، اس کی جو شدت ہے، اس میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن صورتحال تقریباً ویسی ہی تھی۔ ناظرین، تو جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کو بتا بھی دیتا ہوں، جو خبر ہے، جو بریکنگ نیوز ہے، وہ یہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو گولی لگی جس سے ان کی موت واقع ہوئی۔ لیکن جو کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مولانا کے بیٹے نے خود کو گولی ماری، اپنے سینے پہ خود انہوں نے پستول چلایا۔ تو کیا ہوا تھا مولانا صاحب کے بیٹے کو، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل دوستو ایک ایسا نام ہے، یعنی کہ دیکھیں کہ میں حیران ہوں کہ مولانا نے، کتنے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، خاص طور پہ سیلیبریٹیز جن کی زندگی میں مولانا کا بہت اہم کردار رہا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن میں تھے، مولانا کی وجہ سے وہ ڈپریشن سے باہر نکلے، اور بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی ایک اور دھارے پہ چل رہی تھی، مولانا کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے، ان کی تعلیم کی وجہ سے وہ زندگی کا دھارا ٹھیک کر پائے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کا بیٹا ڈپریشن کا شکار تھا؟ جی ہاں، یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ریجنل پولیس آفیسر یعنی RPO ملتان کیپٹن ریٹائرڈ سہیل کا کہنا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے۔ RPO کے مطابق خودکشی کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے، کیونکہ گھر کے اندر انہوں نے کام کیا، اس لیے اس کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے، جو کہ بڑی حیران کن بات ہے دوستو۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں
کہ جو عاصم جمیل صاحب ہیں یعنی طارق جمیل صاحب کے جو بیٹے عاصم جمیل ہیں اکارڈنگ ٹو آر پی او وہ نفسیاتی مریض سے اور کئی سال سے وہ ادویات لے رہے تھے کئی سال سے. اور اگر آپ ان کی تصویر دیکھیں تصویر سامنے آ بھی چکی ہے ہی از ویری ینگ. میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ اتنا جوان آدمی اتنا ینگ آدمی وہ نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے. تو پھر بعد میں نے جب اس پہ تھوڑی ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا کہ نفسیاتی مسائل بیسکلی ہیں ہی نوجوانوں کو. یہ تو بہت کم ایسا ہے کہ بزرگوں کو یا ہمارے میچور لوگوں کو یا میری عمر کے لوگوں کو کم ہو مسائل جو بالکل ابھی یوں کہہ لیں کہ اڈلسنٹ ایج سے نکل کے وہ 21 22 23 24 سال کے جو جوان ہیں ان میں نفسیاتی مسائل بہت پائے جانے لگے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ناظرین؟ پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے ملازم عمران سے کہا یعنی عاصم جمیل صاحب کے ملازم تھے عمران کہ مجھے پستول لا کے دو. تو 30 بور کا پستول عاصم کا جو ملازم ہے عمران وہ لے کر آئے. چھاتی کی جانب پستول کیا تو عمران نے سے منع کیا. نوکر تھا ملازم تھا وہ دیکھ رہا تھا صاحب میرا خودکشی کرنے جا رہا ہے مطلب چھاتی کی طرف پستول کر رہا ہے تو اس نے روکنا چاہا. تو اکارڈنگ ٹو پولیس اسی دوران ان کے ٹریگر پہ ان کا ہاتھ تھا وہ روکتے انہوں نے پستول چلا دیا. اب ناظرین ہوا کیا صورتحال کیا ہوئی جو یہاں سے ساری صورتحال کھلتی ہے وہ یہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ عاصم جمیل صاحب کی پسند کی شادی تھی اور بعد میں طلاق ہو گئی. یہ اب میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ پسند کی شادی تھی. ایسا ہوتا ہے نوجوان پسند کی شادی کرتے ہیں اور آج کل جو ٹرینڈ طلاق کا چل پڑا ہے کہ شادی نہیں چل پا رہی ہوتی خاص طور پہ پسند کی شادیاں نہیں چل پا رہی ہوتی کیونکہ دونوں لڑکا اور لڑکی جو دونوں ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں اپنی مرضی سے شادی کی ہوتی ہے اور بہت جلد وہ اپنے ڈیسیجن کو لے کے سیکنڈ تھاٹس ان کے اندر آنے لگ جاتی ہیں. اب یہاں پہ اس وقت اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں تو ٹاپ ٹرینڈ ہے یہ ٹویٹر کے اوپر اور ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہے جس میں مولانا اپنے بیٹے کے ساتھ موجود ہیں اور ان کے بیٹے جو ہے وہ بڑے شرمیلے سے اور بڑے معصوم سے مجھے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس میں مولانا اور ان کے بیٹے ہنس رہے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو یقین کرے دل جو ہے وہ دکھتا ہے. ہی واز سچ اے ماشاءاللہ ہینڈسم ینگ lad and he took his life and yes it was depression. وہ ڈپریشن کی دوائیاں لے رہے تھے. میں اس پہ بات کروں گا ذرا آگے چل کے تھوڑی آپ کو میں ڈیٹیل دے دیتا ہوں دوستو. اچھا جی بہت بڑا صدمہ یہ مولانا کے لیے اور خبر یا مصلف اب لوگوں نے اس وقت ٹرینڈ چلایا ہوا ہے اور لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں مولانا کو اللہ تعالیٰ صبر دے اور ہم سب کو ڈیفینیٹلی مولانا کے غم میں شریک ہونا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہت بڑا لاس ہے دوستو. ڈپریشن تھا اور کہا یہ جا رہا ہے چونکہ ان کی طلاق ہوئی تھی حال ہی میں تو شادی کو لے کر کے ڈپریشن تھا. ان کو پسند کی شادی کی تھی بیوی کے ساتھ نہیں بن پائی یا بیوی کی ان کے ساتھ نہیں بن پائی اور وہ چلی گئی ان کو چھوڑ کے یا انہوں نے چھوڑ دیا. یہ چیزیں ابھی سامنے آنا باقی ہے. یاد رکھیے گا دوستو ڈپریشن جو ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے. ڈپریشن والے آدمی کا صرف ایک علاج ہے اس کو اکیلا مت چھوڑو بالکل مت چھوڑو. میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا نے اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑا ہوگا لیکن پتہ نہیں وہ ڈپریشن کی کس سٹیج پہ ہوں گے. مولانا خود بھی ایک مصروف آدمی ہے تبلیغ کرتے ہیں جگہ جگہ ممالک پھر کے نہ جانے وہ کس ڈپریشن میں تھے نہ جانے ان کی بات کسی نے سنی یا نہیں سنی. ہاں یہ کوئی اچھا پسندیدہ عمل نہیں ہے یہ کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے خودکشی کرنا لیکن خودکشی کی جانب وہی مائل ہوتا ہے جو دنیا سے امید کھو بیٹھتا ہے. ابھی حال ہی میں آج صبح ایک بات ہو رہی تھی حالانکہ وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے بالکل بھی ریلیونٹ نہیں ہے لیکن چونکہ ٹرینڈ میں ہے نا ایک چیز سوشل میڈیا پہ وائرل ہے بہت چیز. ایک سیزن ہے فرینڈز اس کے جو لیڈ کریکٹرز میں سے ایک کریکٹر ہے شینڈلر جن کو کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا تھا ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ڈپریشن میں تھے ٹھیک ہو گئے 3 سال سے ٹھیک تھے ڈوب کے مر گئے. ڈپریشن میں جب آدمی ہوتا ہے نا دوستو تو وہ سب سے زیادہ ولنریبل کنڈیشن میں ہوتا ہے اور یہی صورتحال ہوئی ہے ان کے ساتھ. اور میں خود بھی جانتا ہوں ایک دو میرے بڑے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا. بہت بڑے عہدے پہ تھے وہ ریٹائرڈ فوجی رہ چکے ہوئے ہیں وہ بڑے عہدے دار بڑے افسر رہ چکے ہیں ڈپریشن میں تھے خود کو گولی مار کے اپنی جان لے لی. تو یہ ایک ہے اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں کوئی امیر ہے یا غریب ہے. ڈپریشن کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ہے یاد رکھیے گا جو کہ یا بالکل خاموش ہو گیا ہے یا بلا وجہ ہنستا ہے بلا وجہ خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے تو سوچئے وہ ڈپریشن میں ہے. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے آپ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا اس کے ساتھ رہنا ہے. اپنا خیال رکھیے اللہ نے کے بعد